ہمارے یہاں بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ جب عمر ڈھل جائے تو بسا اوقات لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب نے بڑا جاندار جملہ دیا کہ جیسے جیسے عمر ڈلتی جائے نا تو بسا اوقات وہ بندے کے نا پھیکا پن ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تازگی یہ تھی کہ گلاب کا پھول جس دن کھلا اس دن بھی وہی تازگی ہے، اور جس دن تک وہ سلامت رہا تازگی برابر رہی ہے، بہت اچھے، خوشبو آپ کی برابر رہی ہے۔ بڑے بڑے نام دیکھ کر ہم بسا اوقات خاموشی کر جاتے ہیں، بسا اوقات اس کی تائید کر بیٹھتے ہیں، بسا اوقات ہم کتاب نہیں پڑھتے اور تقریر لکھ ڈالتے ہیں، اور بعد میں 3 سالوں بعد کٹا کھلتا ہے کہ یار اس نے تو یہ لکھا تھا، میں نے تو اس کے اعتماد کے اوپر تقریر لکھ دی تھی 3 سال۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی حق گوئی کا ایک یہ وصف تھا۔ علامہ ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ، صاحب ارشاد الصرف، بعض لوگوں نے اس بات کی تصریح فرمائی، علامہ ارشاد حسین صاحب نے ایک فتویٰ لکھا نواب کلب علی خان کے کہنے پر، یہ رامپور کا نواب تھا، آپ نے جب فتویٰ لکھ دیا نا تو اس پر اس نے کہا کہ یار مجھے نا علماء کے سائن بھی چاہیے، تمام علماء کے پاس، قریبیوں کے پاس بھیجا، یہ بہت بڑے عالم تھے، صرف کے ماہر تھے، انہوں نے جب استاد صاحب کا نام دیکھا سائن کر دیے۔ اب کسی نے میرا خیال ہے طائرانہ نظر سے دیکھا ہوگا، دقیق نظر سے دیکھا نہیں، سائن کر دیے۔ وہ جو نواب تھا نا وہ بڑا دین سے لگاؤ رکھنے والا شخص تھا، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہوئی ہے اس بندے کی۔ اس نے کہا یار لگتا ہے مجھے نا یہاں کوئی ڈاؤٹ ابھی ہے جو میرا کلیئر نہیں ہو رہا، فتویٰ اس نے بریلی شریف بھیج دیا۔ یہ جب فتویٰ بریلی شریف پہنچتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی آپ نے یہ فتویٰ دے دیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا احمد رضا ذرا یہ فتویٰ ہے تو اس کو ذرا چیک کرو، اس کو دیکھو کیا ہے، یہ لوگ تصحیح کرانا چاہتے۔ آپ نے فتویٰ پڑھا، آپ نے فتویٰ پڑھنے کے بعد کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، علم کے دریا بہانا شروع کیے نا، فرمایا اس فتوے کے اندر یہ اغلاط ہیں، یہ اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے، یہ جواب ہیں، اور یہ اس کی اصل تصحیح ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مکمل حوالہ جات، مکمل متون، مکمل شروع ان کے حوالہ جات آپ نے لکھ دیے۔ فتویٰ لکھا، اس کو بھیجا رامپور کے نواب کے پاس، اس نے کھول کے پڑھا تو حیران ہو گیا۔ علامہ ارشاد حسین صاحب کی خدمت میں عرض کیا حضور اگر آپ تشریف لائیں تو میں نے ایک بات کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی ادب والے تھے، آئے، انہوں نے فتویٰ دیا، اب یہ آپ نے جو لکھا تھا وہ یہ بریلی سے یہ آیا ہے، ان کی حق گوئی پر بھی لاکھوں سلام۔ علامہ ارشاد حسین صاحب نے جب دیکھا تو وہ جیسے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک ایک صورت کو واضح کر کے سوال جواب اعتراض جو نقد وارد ہوتے تھے سب آپ نے حل فرمائے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے فی الحقیقت فتویٰ بریلی کا ٹھیک ہے، میرے والے فتوے میں یہ شکم تھا۔ فرمایا حضور ہو جاتا ہے، نواب کلب علی کا ہو جاتا ہے، چلو آپ نے تو لکھ دیا لیکن باقی سب علماء نے، فرمایا اس میرے اعتماد پر میرا نام تھا ایک۔ انہوں نے کہا پھر احمد رضا، کہا اس نے دیکھا، اتنی دور سے گیا ہے، جب دیکھا ہے تو یہ اس کی حق گوئی کو سلام ہے کہ انہوں نے دیکھا بھی ہے اور اس کا جواب بھی صحیح عطا فرما دیا۔ اچھا جب پتا چلا نا کہ یار اتنا قابل ہے یہ شخص، انہوں نے نا شیخ فضل حسین صاحب سے رابطہ کیا، پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ انہیں کہا کہ میں احمد رضا سے ملنا چاہتا ہوں، فرمایا جب کبھی آئیں گے تو ملاقات ہوگی، وہ ایسے تو ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اعلیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر وقت تصنیف، تالیف اور تدریس افتاء میں مشغول رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، قصہ مختصر بات کلوز کرتا ہوں، آپ تشریف لے گئے، پیغام پہنچایا، اب سسر محترم نے کہا تھا، ان کی دوستی بھی تھی آپس میں، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں چلے چلتا ہوں، آپ اس کے گھر میں پہنچے، چاندی کی کرسی پیش کی گئی، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی پہلا جو وہاں پر جملہ بولا، فرمایا مرد کے لیے تو یہ حلال ہی نہیں ہے چاندی کی کرسی۔ حضرت حافظ صاحب یہ غور کرنے والی بات، مرد کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ فوراً پزل ہو گیا کہ یار ہیں یہ کچھ ہے تو ہے، کرسی ہٹوائی، پلنگ پر بٹھایا، باتیں شروع ہو گئیں، کہاں تک پڑھا ہے آپ نے بتایا، فرمایا منطق کی جو اوپر والی کتابیں ہیں نا وہ بھی پڑھ لیں، فرمایا انشاءاللہ ابھی تو میں تدریس تصنیف کر رہا ہوں، وقت ملا تو پڑھ لیں، آئزی فرمائی نا، تو فرمایا ہمارے یہاں مولانا عبدالحق صاحب ہوتے ہیں، یہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نبی رہے، اتنے میں وہ بھی تشریف لے آئے، کہا کہ یہ احمد رضا ہیں، بریلی سے آئے ہیں اور میں ان کو منطق کی کتابیں پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، تو آپ ذرا ان سے بات کریں، محبت ہوتی ہے نا، آپ بھی بات کریں۔ مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو سوال کیا، یہ جو منطقی فلسفی ہوتے ہیں نا جی، یہ بھی ایک بس اوقات بڑی عجیب اپنی سوچ اور فکر اور الفاظ کا چناؤ رکھتے ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے، فرمایا منطق پڑھی ہے؟ فرمایا جی ہاں پڑھی ہے۔ کہاں تک؟ قاضی مبارک تک۔ یہ قاضی مبارک یہ امہات الکتب میں سے ہے منطق کی، ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ آج کل کے درسنامی کرنے والے کئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ شاید یہ نام نہ سنا ہو، جو پرانے ہمارے بزرگ کئی ہیں پاکستان میں پڑھانے والے، وہ سب کا اس کتاب کو پڑھاتے ہیں ابھی تک۔
لیکن جو مروجہ نصاب ہے اس میں اس کا نام تک نہیں ہے، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مبتدی طالب علم کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا. اچھا آپ نے جب قاضی مبارک کہا نا تو اس نے کہا یہ بچہ اور قاضی مبارک یہ تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا شرح تہذیب پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے مدرسے میں شرح تہذیب بعد میں پڑھائی جاتی ہے. مطلب یہ آپ نے ایک علمی جواب دیا نا، منطقی کو منطقی اور فلسفی سطح کے اوپر پہ جواب دیا، آپ کے مدرسے میں بعد میں پڑھائی جاتی ہے. تو وہ ایک منٹ کے لیے چپ کر کے کہنے لگے ہیں اور دل میں سوچا کہ کوئی چیز تو ہے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ. اور آگے سے پتہ سوال کیا کرتے ہیں، اچھا احمد رضا یہ بتاؤ کہ آج کل تمہارا وہاں پر شغل کیا ہے؟ فرمایا تدریس، تصنیف، تالیف اور بالخصوص فرمایا رد وہابیہ، یہ میرا مشغلہ ہے وہاں پر. اتنی بات سنی تو کہا ہاں ہمارا بھی یہ خبتی ہے. وہ مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی آپ کی جانب اشارہ تھا کہ ایک ہے وہ بڑا رد وہابیہ کرتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب بولے یہ ہوتی ہے حق گوئی. آپ نے فرمایا حضور قبلہ ایسے نہ فرمائیں، چونکہ یہ جو شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ ان سے اعلیٰ حضرت کو بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی آپ کو. تو آپ تو سن کر کبیدہ خاطر ہوئے کہ یار یہ جملہ کیا بول دیا آپ نے. کہنے لگے حضور ایسا نہ فرمائیں، وہ ہمارے ایک جید عالم دین ہیں، ہمارے اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ان کے لیے خیبتی کا لفظ مہربانی کر کے استعمال نہ فرمائیں. اور ہاں کہتے آپ کی یاد دہانی کے لیے حضور والا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حق گوئی بھی ہے اور پھر اپنا ٹیمپو بھی دیکھیں، لہجہ بھی دیکھیں، الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں. کہنے لگے وہابیہ کا سب سے پہلا جو مناظرہ تھا وہ آپ کے والد گرامی نے کیا تھا اور مولوی اسماعیل دہلوی کو ننگا کر کے چوک میں واپس بھیجا تھا. وہ آپ کے والد گرامی تھے. تحقیق الفتویٰ آپ کے والد گرامی نے لکھا تھا. اور حضور یہ ابتدا آپ کے گھر کی ہے تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. اب اتنی بات کہی نا، بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے کہنے لگے مجھے نہیں لگتا تو مجھ سے پڑھے گا. اعلیٰ حضرت صاحب مسکرا پڑے. فرمایا کہ جب آپ نے شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جملے بولے تھے تو میں نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ آپ سے پڑھنا میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے میں علماء کی توہین پڑھ رہا ہوں آپ سے. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کا پیغام. کیا کہنے، واہ واہ واہ.